آگے بھی حدیث پاک آ رہی ہے کہ جب مردے کو دفنا کے لوگ چلتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے قبر میں۔ اسی طریقے سے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا، پھر سرکار کے فرمانا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے وہ سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے لیکن تمہیں شعور حاصل نہیں۔ اور اسی طریقے سے طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے تلقین کی ترغیب دی گئی ہے۔ وہ اس طریقے سے حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تم مردے کو دفنا چکو اور لوگ چلے جائیں تو کوئی ایک سرانے بیٹھ جائے اور مردے کو مخاطب کر کے یوں کہے، اے فلاں بن فلانہ۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر اس کی والدہ کا نام یاد نہ ہو، معلوم نہ ہو تو؟ فرمایا پھر بی بی حوا کی طرف نسبت کر دو، جیسے اکرم نام ہے تو اکرم بن حوا یوں کہہ دو، اگر اس کی اصل ماں کا نام معلوم نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی مرتبہ کہو گے تو مردہ سنے گا لیکن اس کا جواب نہیں دے گا، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہو تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر جب تیسری مرتبہ کہو گے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، مجھے کچھ نصیحت کو تلقین کرو، تو پھر اس وقت تم یہ کہو۔ یعنی ہمیں تو نہیں سن رہا ہوگا، تھوڑے تھوڑے وقفے سے پہلی مرتبہ اس کو پکاریں، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر پکاریں، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر پکاریں، اور اب اس کو جب ہمیں ایسا محسوس ہو کہ اب یہ جواب دے چکا ہے جیسے حدیث میں ہے، تو پھر یوں اس کو یاد دلائیں کہ تم یاد کرو جو تم دنیا میں کہتے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی و رسول ہیں، قرآن میرا امام ہے اور اسلام میرا دین ہے۔ یہ چار چیزیں یاد دلانی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم اس طرح کر لو گے تو منکر نکیر جب قبر میں آئیں گے تو وہ آ کر کہیں گے کہ ہم اس شخص سے کیا سوال کریں جس کو اس کی حجت اور دلیل پہلے سکھا دی گئی ہو، اور وہ پھر بغیر سوال کیے لوٹ جائیں گے۔ یہ بھی دیکھیں حدیث میں مضمون آیا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ روح بدن سے جدا ہوتی ہے، جیسے آدمی مرتا ہے روح ہٹ گئی، بدن سے جدا ہو گئی، اب اس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو لوٹاتا ہے، تبھی وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو عذاب قبر محسوس ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ قبر کی نعمتوں اور راحتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ خالی روح جو ہے وہ کسی چیز کی مطلب اچھائی یا برائی کے اثر کو قبول نہیں کرتی ہے، وہ ایک ہوا کی طرح ہے، بالکل جسم لطیف ہے، اور بدن اگر روح سے ہٹ جائے بے جان ہے، یہ کوئی اثر قبول نہیں کرے گا، لاکھ مارو آدمی کو جب تک اس کی روح دور ہے، بدن ہی خالی جیسے بے جان چیز پڑی ہوئی ہے۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے، تبھی عذاب بھی ہوتا ہے، تبھی نعمت۔ اس کی ایک ادنیٰ سی آپ جھلک دیکھنا چاہیں تو اگر جسم کے کسی حصے پر فالج پڑ جائے تو گویا کہ اتنے حصے کی ایک طرح سے روح نکل جاتی ہے، آدمی نہ اس کو ہلا سکتا ہے، نہ کچھ، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ماریں کچھ بھی کریں، کاٹ بھی دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بلا تمثیل سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی طرح مردے کی روح جب بدن سے نکل جاتی ہے تو قبر میں جانے تک وہ روح علیحدہ رہتی ہے، اس وقت کوئی بھی مردے کو نہیں سنا سکے گا، لیکن جب وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے روح لوٹتی ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت تک اس روح کا تعلق اس بدن سے رہتا ہے۔ لیکن یہ لوٹانا اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے اب ہماری زندگی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے روح لوٹائی جائے وہ سانس بھی لینے لگ جائے گا، اگر آپ کھولیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، آپ سے باتیں کرنے لگے، نہیں، یہ ایک عجیب مطلب ایک غیب کی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو ہم مرنے کے بعد ہی حقیقتاً جان سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر حدیث ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ اگر روح کا تعلق مردے کے بدن سے نہ قائم ہو تو عذاب کسے ہوگا؟ نہ روح علیحدہ اثر قبول کرتی ہے، نہ جسم علیحدہ اثر قبول کرتا ہے، مجموعہ ہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت تک ایسا ہوتا ہے کہ روح بدن سے جدا رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے روح لوٹا دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ بھی آئے کہ روح لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر وہ جسم اور روح کا مجموعہ تکلیف اور اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کہ کیا ہم کسی فوت شدہ کو صرف حج و عمرے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اور باقی قرآن کا یا نماز یا روزے کا ثواب نہیں پہنچتا؟ یہ کسی نے کہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔
صحیح یہ ہے کہ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں جو در مختار کی شرح ہے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہر عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، مستحب ہو، وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا قرآن پاک کی تلاوت یا حج یا عمرہ ہو۔ آپ جو بھی نیک عمل کریں، دل میں نیت کریں یا زبان سے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ حدیثوں میں کہیں پر بھی صرف حج یا عمرے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا۔ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی حج کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرو، اور اسی طریقے سے فرمایا تم اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو، یعنی نفل روزے ان کے لیے بھی رکھیں، نمازیں ان کے لیے پڑھیں، یعنی نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان تک پہنچائیں۔ لہذا جن صاحب نے اعتراض کیا یا ایصال ثواب کو دو امور میں مقید کرنے کی کوشش کی، یہ ان کے خود ساختہ ایک نتیجہ ہے جو یقیناً گناہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی کسی کو شرعی حکم یہ کہہ کر دے کہ یہ شرعی حکم ہے اور بغیر علم کے ہو، تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی عالم سے سیکھا، آپ کو علم ہے، اب آپ آگے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے، اپنے پاس سے خود ساختہ مسئلہ بیان کر کے اگر آپ نے آگے بیان کیا، فرض کر لیں تکا صحیح بھی لگ گیا، تب بھی یاد رکھیں انسان گناہگار ہوگا۔